ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ صدقہ کس چیز کا دیا جائے کہ مسائل حل ہوں۔ تو صدقہ آپ کا کسی بھی قسم کا صدقہ ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہو کہ بس ہم صدقہ دے تو دیں لیکن وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو صدقہ ضروری نہیں ہے کہ اس فارم میں آپ دیں، یعنی پیسوں کی صورت میں آپ دیں۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہو، ایک پتھر ایسا پڑا ہوا ہے یا ایک کیلے کا چھلکا ایسا پڑا ہوا ہے جو کہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس پہ گر جائے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہو تو بھی آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کرے، آپ کی جیب اجازت دے تو آپ 10 روپے کا صدقہ ڈیلی کا دے دیا کریں، 5 روپے کا صدقہ دے دیا کریں۔ 5 روپے تو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا منی بینک رکھ دیں اور اس میں آپ دن کے 5 روپے بھی ڈال دیا کریں۔ کچھ دن بعد اس کو نکال کے آپ وہ خیرات کر دیں تو وہ کسی کو، غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے دیں تو بھی آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور صدقہ آپ کا قبول ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ استغفار کی کثرت کریں تو بھی یہ صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جتنا آپ دن میں استغفار پڑھ سکتے ہو آپ پڑھیں تو یہ بھی صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل درود شریف ہوتا ہے، تو زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو 313 مرتبہ کا درود آپ ڈیلی کا پڑھیں اور اس کے علاوہ استغفار بھی 313 مرتبہ کی تعداد میں ہی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ، اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ بھی صدقے میں بھی آتا ہے۔ اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اس سے آپ کے گھر میں سکون بھی ہوتا ہے، آپ کی رزق کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ جو بھی مسائل ہیں، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا مسئلہ حل ہو تو یہ ایک چھوٹی سی آیت یا اس کے علاوہ درود شریف یا اس کے علاوہ استغفار، یہ ڈیلی کا آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی لائف کتنی سموتھ چل رہی ہے۔ اور جو دور چل رہا ہے اس میں لائف سموتھ چلنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے۔ میں سمجھتی تھی، ایک ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہ میں سمجھتی تھی کہ بہت زیادہ ان کے گھر میں خوشحالی ہے، وہ بہت پرسکون لائف جی رہے، لیکن کوئی بھی پرسکون لائف نہیں جی رہا۔ ان کی ایک لڑکی آئی، انہوں نے مجھے بولا کہ ہاں اگر آپ یوٹیوب پہ میری بات شیئر کرنا چاہتے ہو لیکن نام نہیں لو تو پھر کر سکتے ہو۔ ان کا یہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مسئلہ تو کچھ نہیں بتاؤں گی، ہاں یہ تھا ان کے گھر میں کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے تھے، ان کے گھر میں بے سکونی تھی، ان کے گھر میں رزق کی تنگی تھی، جبکہ سب لوگ باہر یہ سمجھ رہے تھے، میرے سمیت میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ان کی تو زندگی بہت اچھی اور سکون سے جا رہی تھی۔ اچھا، میرا جو مسئلہ ہے، میں زیادہ تر اگر کسی کے سکون کے بارے میں کہتی ہوں، کسی کے اچھے کے بارے میں کہتی ہوں تو میں ماشاء اللہ ضرور کہتی ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ بھی نہیں بولتے، تو ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے، شاید ان کو نظر لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا
اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کے بعد کئی دن تک بات نہ کرنا، اور رزق کی تنگی، اور اچھا رزق کی تنگی بھی اسی کے ساتھ ہی آتی ہے، اور اس کے علاوہ بیماریاں، یعنی کہ ہر قسم کی پریشانی نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کیا کریں، ایک ان کی گھر کی ایک عورت ہے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ جو ہمارے گھر کی لڑائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بے سکونی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور سکون سے ہم رہنے لگے، کیونکہ باہر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سکون سے رہ رہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا بھی کہ ہاں میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ سے آپ کے گھر میں بہت سکون ہے۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، بے سکونی، خوش نہ ہونا، کسی بھی چیز سے خوش نہ ہونا، یہ ہمارے گھر میں بہت چل رہا ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت زیادہ کریں، پھر اس کے بعد آپ درود شریف کی کثرت زیادہ کریں، اور اس کے بعد آپ کریں تو سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ، اس کی کثرت زیادہ کریں۔ اور اس کے علاوہ چھوٹا سا صدقہ اگر زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو چھوٹا سا صدقہ یعنی 10 روپے کا صدقہ ڈیلی کا آپ کے گھر سے باہر جانا چاہیے۔ زیادہ اس کے وہ نہیں کر سکتے تو گندم، آٹا، یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے گھر کی اپنی ہیں، ان کے گھر کی اپنی تھی، تو وہ آپ کے گھر کی اپنی چیزیں ہیں، آپ ان میں سے ایک کٹورا لے کے کسی غریب کو دے دیں، اس سے اچھا اور کوئی صدقہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور تقریباً میرے خیال سے ان کو 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں آئی تھی، اور 2 مہینے میں ان کے مسائل سارے حل ہو گئے۔ اس نے بولا کہ میں آتے آتے لیٹ ہو گئی، لیکن میرے سارے مسائل ان دنوں میں ہی حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو چھوٹی چھوٹی جھگڑے ہوتے تھے اس کو میری ماں نے بند کر دیا، اور کہ اگر کسی نے لڑائی جھگڑے کی تو میری طرف سے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک ماں نے ان کو وہ پہلے بھی بتاتی تھی کہ ایسا نہیں کرو، لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل سے لڑ جھگڑ پڑتے، اور گھر میں بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے بچے ہیں سب کے، تو وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہو تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل زیادہ تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ میں کثرت سے کروں گی، بلکہ 2-3 اور لوگوں سے اپنے گھر میں کرواؤں گی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، جو اس کے ہاتھ آیا تو اس نے ان کو وظیفے دیے کہ یہ وظیفہ ہے، آپ اس کو پڑھو۔ پھر انہوں نے بھی شکر الحمدللہ پڑھا بھی، تو مشکل ان کی بہت حل ہوئی، بہت حل ہوئی۔ اور جب انسان کے جو مسائل ہے اور مشکلات ہے وہ دور ہوتے ہیں، انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سب سے بڑا صدقہ تو شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بس کوشش کرے کہ ایک چھوٹا سا صدقہ یہ دے کہ جو میں نے آپ کو دیا، استغفار کا، درود شریف کا، اور سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر سے ہو سکے تو دن میں 5 روپے، 10 روپے ایک انڈا ہی نکال دے۔ انڈا اگر زیادہ مہنگا آتا ہے تو گھر کا گندم ہوتا ہے جو کھیتوں سے آتا ہے، اس میں سے ایک کٹورا بھر کے کسی کو دے دیں تو وہ بھی آپ کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اللہ ہر قسم کا صدقہ قبول کرتا ہے۔ کچھ نہیں تو نمک کا ایک تیلا لے کے کسی کو دے دے تو وہ تو 10-15 روپے کا آتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کا صدقہ کاؤنٹ کرتا ہے اور صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اللہ کسی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین، والسلام۔